अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी दूसरी किस्त लिए हाजिर हैं। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दज्जाल मलऊन और आखिरी जंग के सिलसिले में। आप ये सोच रहे होंगे कि ये चंद किस्तों में तमाम किस्सा बयान किया जाए और हमें इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की मार्फत हासिल हो जाए और हम उस लश्कर तक पहुंच जाएं कि जो आने वाले वक्त के लिए सफ़े दुरुस्त कर रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बात इतनी आसान नहीं। सदियों से फैले हुए इस दश्ते गफलत का किरदार है जिससे हमें पर्दा उठाना होगा, हमें फिक्र करनी होगी, हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। एक लफ्ज़ इमाम, इसके लिए ही हमें सदियों का सफर तय करना पड़ेगा। जब तक हम एक लफ्ज को नहीं जान पाएंगे, हम उस हकीकत तक कभी नहीं पहुंच सकते जो हर्फ आखिर है इस कायनात के लिए। ये लफ्ज इमाम इंतहाई अहम है। ये लफ्ज इमाम इंसान के लिए इसकी हकीकत का जानना, इसलिए हमें कुछ तमहीद में सीखना होगा, समझना होगा। लफ्ज़ इमाम को जानने से पहले हमें मार्फत के बारे में सोचना होगा, हमें इल्म के बारे में सोचना होगा। लफ्ज़ इल्म की हकीकत क्या है, हमें ये जानना होगा। हम जीना बजीना सफ़र करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंसान फितरी एतबार से आसानी पसंद वाक़या हुआ। वो हर काम का आसान रास्ता तलाश करता है, आसान कामों को पसंद करता है और मुश्किल कामों से भागता है। अगर दो काम उसे दरपेश आ जाएं और उनमें से एक मुश्किल हो और दूसरा आसान, तो वो हमेशा आसान काम का इंतखाब करेगा, मुश्किल काम को छोड़ देगा। मगर अपनी इस जबिल्लत के बावजूद हमने ये भी देखा है कि अगर इसके बच्चे की जान खतरे में हो तो वो हर कीमत पे इसकी जान बचाएगा, चाहे इसमें इसकी अपनी जान जाने का एहतमाल ही क्यों न हो। घर में आग लग जाए तो इंसान अपने प्यारों की जान बचाने के लिए इस आग में कूद पड़ता है। अपनी जान इंसान को बहुत प्यारी होती है, जिसके लिए वह बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकरा जाता है। लेकिन यह भी होता है, एक आम सी लड़की के लिए वो खुदकुशी कर लेता है। और ऐसे वाकयात आए दिन अखबारात में आते रहते हैं। इंसानी फितरत में ये तजाद भी देखा, आप भी देखते हैं। मगर कभी हमने सोचा कि इंसानी फितरत अचानक कैसे बदल जाती है और आराम से एक पुरसकून गोशे में बैठकर लज़्ज़ात दुनियावी से महजूज होने वाला शख्स क्यों कर पहाड़ों से भी तसादुम मूल ले लेता है। और आखिर में कौन सी कुव्वत है जो अचानक इसकी फितरत को बदल कर रख देती है। आप अगर इस पर गौर फरमाएं और इसकी तह तक पहुंचें तो आप फौरन महसूस कर लेंगे कि वो कुव्वत कोई नहीं सिवाय मोहब्बत के। मोहब्बत इंसान से महरुल अकूल कारनामे सरंजाम दिलवाती है, जिस पर बाद में इंसान खुद भी हैरान होता है कि मैंने ये काम कैसे कर लिया। ये बात आपने आसानी से समझ ली होगी, लेकिन शायद आप ये महसूस न कर पा रहे हों कि मरकज़े मोहब्बत का ताय्युन करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और मैं इस मुश्किल तरीन काम की तरफ आपकी तवज्जो भी मबजूल कराना चाहता हूँ और इसकी आपको तरगीब देना चाहता हूँ, ताकि आप अपनी जबिल्लत के खिलाफ जद्दोजहद करके मुश्किल पसंद बने। क्योंकि इंसान अगर ये काम कर ले तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं रहती। क्योंकि जब इंसान सही मरकज से वाबस्ता हो जाए तो हर लम्हे उसकी मोहब्बत की शिद्दत में इजाफा होता रहता है। फिर अपनी जान और माल, औलाद और दीगर
दुनियावी मुतल्लिकात की कीमत उसकी नजर में एक दमड़ी की भी नहीं रहती, और इसके पेश नजर हर वक्त अपने महबूब का हसूल रहता है। ऐसी ही एक मुश्किल चीज इस वक्त भी मेरी नजर में है, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो है मारिफत, जिसके बारे में मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस रसूल है कि जिसने अपने वक्त के इमाम की मारिफत को हासिल न किया, गोया कि वो जहालत की मौत मर गया। तो किस कदर है ये अहम मौजू। बगैर मारिफत मरकज़ मोहब्बत का तयन करना मुमकिन ही नहीं। हमारा मुशाहिदा है कि लोगों की अक्सरियत इस लफ्ज से भागती है, और जब इसे ज़ाहिरी इबादात और मार्फत ए इमाम में से किसी एक का इंतखाब करना होता है, तो हर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ज़ाहिरी इबादात का इंतखाब कर लेता है और मार्फत ए इमाम को छोड़ देता है, क्योंकि ज़ाहिरी इबादात आसान है और थोड़े ही अरसे में ये आदत का रूप धार लेती है, और फिर इंसान को किसी शाऊरी कोशिश का सहारा भी नहीं लेना पड़ता। मसलन जब इंसान गाड़ी चलाना सीखता है तो शुरू में उसे हर काम शाऊरी तौर पर करना पड़ता है। क्लच कब दबाना है, कितना दबाना है, गियर किस वक्त बदलना है, एक्सीलेटर पर पाँव कब रखना है, ब्रेक कैसे लगाना है और कितनी लगाना है। गाड़ी मोड़नी हो तो वो शौरी तौर पर स्टीयरिंग घुमाता है, लेकिन जैसे जैसे उसे आदत होती रहती है वो ये सारे काम लाशौरी तौर पर करने लगता है। वो ड्राइविंग भी करता रहता है और साथ साथ म्यूजिक भी सुनता रहता है, बातें भी करता रहता है और मुख्तलिफ मंसूबे भी बनाता रहता है, लेकिन ये सब कुछ उसकी ड्राइविंग में हारिज नहीं होता। ज़ाहिरी इबादात का अमल भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि इसकी इब्तदा शऊर से होती है, लेकिन बहुत जल्द ये शऊर आदत में बदल जाता है और इसके बाद इंसान का कोई मकसद और मुद्दा बाकी नहीं रहता और वो फकत अपनी आदत की तस्कीन करता है। इसके मुकाबले में मारिफत बड़ी जान झोंकों का काम है। ये कभी आदत नहीं बनती, बल्कि इसका हर लम्हा शऊरी होता है, ना इसमें यकसानियत होती है। इसके बरखिलाफ इसे हर रोज एक नया सफर शुरू करना पड़ता है और हर मर्तबा इसे महसूस होता है कि असल सफर तो मैंने आज शुरू किया है। इसकी वजह यह है कि ये एक जज्बा अकलानी है जिसका ताल्लुक फना हो जाने वाले जिस्म से नहीं होता, बल्कि नफ्स की दबेज तहों में छुपे हुए हकाइक तक पहुंचना इसका मकसद होता है। इसीलिए ये एक ना खत्म होने वाला सफर है जिसकी बुनियाद मोहब्बत है, और मोहब्बत का तकाजा है कि वो अपने महबूब को जाने, पहचाने और उसके करीब पहुंचे। इसीलिए हर इबादत की नीयत कुर्बतन इलल्लाह होती है, यानी जिस चीज को लोग आदत समझकर करते हैं, इन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि इसका मकसद किसी की कुर्बत हासिल करना है, और कुर्बत के लिए किसी मकाम की जरूरत होती है, वरना ज़ाते खुदा के लिए कुर्बत और दूरी बेमानी अल्फाज हैं। इस मकाम की तलाशी मार्फत कहलाती है, और ये हो ही नहीं सकता जब तक इसके पीछे जज्बे मोहब्बत कार फरमा ना हो। और इसीलिए अल्लाह ने भी मुवद्दत को तमाम इबादतों की शर्त लाजमी करार दिया है, और कुरान में उसने अपने रसूल से कहा कि इनसे कह दो कि तुम्हें कोई अज्र नहीं चाहिए इस कार रिसालत का, इस तमाम इंसानी
का कवानीन के पेश करने का, इंसानियत की इस खिदमत का। इनसे सिर्फ एक ही तलब है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, मुवद्दत ही तलब की गई है। मारिफत किसी को पहचानने की शौरी कोशिश का नाम मारिफत है। सूरह ज़ुखरुफ 86 आयत इरशाद खुदा है, इल्ला मन शाहिदा बिल हक़ वहुम यालमून, यानी मगर वो जो जान बूझ और समझ कर हक की गवाही दें। यानी इंसान को जानना होगा, बूझना होगा, समझ रखना होगा और उसके बाद हक की गवाही देना। ये सब कुछ मार्फत से ही मुमकिन है। लोगों को मार्फत से गाफिल करना कोई इत्तेफाकी अमल नहीं है, बल्कि इसके पीछे सदियों की कोशिशें कार फरमा है। हालांकि हर शख्स जानता है कि जो इंसान को हैवान से जुदा करती है वो शय अक्ल है। अक्ल न हो तो इंसान और हैवान में कोई फर्क नहीं रहता। ये अच्छी तरह जान लीजिए कि अक्ल का जब ज़हूर होता है तो लोहे इल्म पर होता है, यानी अक्ल जांची जाती है, परखी जाती है मयार इल्म पर। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी शख्स के बारे में जानना चाहते कि वो साहिब अक्ल है या बेअक्ल, तो आप ये देखेंगे कि उसका ज़ौक़ इल्मी कैसा है। अगर वो इल्म से रग़बत रखता है तो यकीनन वो साहिब अक्ल है, और अगर इल्म से कराहत करता है तो इसमें और एक हैवान में कोई फर्क नहीं। इसकी सिर्फ शक्ल और सूरत इंसानों जैसी है, वरना वो निरा हैवान है। इसीलिए फरमाया, इल्ला मन शाहिदा बिल हक़ वहुम यालमून, मगर वो जो जान बूझ और समझ कर हक की गवाही दें। तो इसके लिए इल्म का होना इंतहाई जरूरी है। आइए इल्म पर कुछ गुफ्तगू करते हैं ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ आसानी से सफर कर सकें। यहाँ कबाहत ये है कि लोगों को ये तक नहीं बताया गया कि इल्म क्या चीज होती है। इसलिए वो हर मुख्तलिफ लिबास शख्स को जो ऐसी गुफ्तगू करता है जो उसकी समझ में ना आए आलिम समझने लगता है, और यही धोखा खा जाता है। डिग्रियों से इल्म को नापता है। मुझे यकीन है, और ये यकीन तजर्बे से हासिल हुआ है, कि जिनको लोग उलमा समझते हैं इन्हें इल्म की तारीफ तक मालूम न होगी। वो अरबी दानी, फलसफा, मंतक और कलाम ही को इल्म समझते हैं, और चूंकि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर इंसान हासिल नहीं कर सकता, इसलिए वो तमाम लोगों को जाहिल समझते हैं, और खुद अवाम भी इस एतबार से एहसास कमतरी में मुब्तला है। हालांकि ये तमाम चीजें हरगिज इल्म नहीं है, बल्कि उनका फन कहा जाता है। ये उनका फन है जो वो बयान करते हैं। इल्म वो होता है जिसके जरिए अशिया की हकीकत मुजस्सम होकर नजरों के सामने आ जाए, और ये किताबें चार चाने से हासिल नहीं होता, बल्कि इसके लिए चार चीजें जरूरी होती हैं: पाक दिल, शऊर, फहम और गौर और तदब्बर। और इनसे भी ज्यादा जरूरी ये चीज है कि इंसान दरे इल्म को पहचानता हो और उसकी तरफ कल्बी तवज्जो रखता हो। लोगों को ये शदीद गलतफहमी है कि इल्म का मतलब है जानना। इल्म का मतलब महज जानना नहीं, बल्कि इसका मतलब है हक का जानना।
باطل کو جاننا اور ان دونوں کے درمیان فرق کو جاننا۔ لہذا عالم وہ ہے جو حق کا بھی عارف ہو، باطل کا بھی عارف ہو اور ان دونوں کے درمیان خط امتیاز کو بھی پہچانتا ہو۔ اور عالم بعمل وہ ہے جو حق کو جان کر اسے قبول کرے، باطل کو جان کر اس کا انکار کرے اور عملاً ان دونوں کے درمیان فرق کرتا ہو، یعنی ان دونوں کو آپس میں غلط ملت نہ کرتا ہو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، یعنی حق و باطل کو آپس میں غلط ملت نہ کرو۔ چونکہ علم نام ہے حقیقت کا اور حقیقت تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اس لیے ہمارے لیے علم کا مطلب ہے ڈھونڈنا، یعنی حقیقت کو تلاش کرنا، اور عالم کہلائے جانے کا مستحق وہی ہے جو روز و شب اس تلاش میں لگا رہے اور اپنے سفر کو ختم نہ ہونے دے۔ اسی لیے عقل کل نے فرمایا کہ علم ایک نقطہ ہے جسے اللہ تعالی پاک دلوں میں اتارتا ہے، پھر یہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان کے پورے وجود پر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ خالصتاً عطائے رب ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی ابتدا، اپنی انتہا اور ان دونوں کے درمیانی وقفے کو جاننا، یعنی یہ جاننا کہ میں کون ہوں، یعنی معرفت نفس، کہاں سے آیا ہوں، یعنی معرفت مبدعہ، اس وقت میں کہاں ہوں، یعنی معرفت دنیا، میں کیوں یہاں آیا ہوں، یعنی معرفت مقصد حیات۔ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، یعنی یہ جاننا کہ میرا خالق کس بات سے راضی ہوتا ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ مجھے کہاں جانا ہے، یعنی معرفت معاد، جہاں مجھے جانا ہے اس کا راستہ کون سا ہے، یعنی معرفت صراط مستقیم۔ میرا رہنما کون ہے جو اس راستے کی نشاندہی کرے، یعنی معرفت نبی و رسول۔ میرا راہبن کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میری منزل تک پہنچائے اور راستے کی آفات سے مجھے بچائے، یعنی معرفت امام۔ وہ کون ہے جو مجھے قدم قدم پر بہکاتا ہے اور مختلف صورتوں میں آ کر مجھے صراط مستقیم سے بھٹکاتا ہے، یعنی معرفت طاغوت۔ جب انسان ان 10 چیزوں کے بارے میں جان لے تو وہ عالم کہلائے گا اور اپنے مقصد حیات کو پورا کرے گا، کیونکہ جب وہ یہ سوچے گا کہ میں کون ہوں تو وہ اپنی شناخت، آئیڈینٹی تلاش کرے گا اور خود کو لوگوں کی بھیڑ میں شامل نہیں کرے گا، نہ ہی کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے دوڑے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ میں ایک فرد ہوں، میری اپنی ایک شناخت ہے اور مجھے تنہا ہی ہر سوال کا جواب دینا ہے، اور وہ یہ بھی جان لے گا کہ جو کچھ ہے وہ میرے اندر ہے۔ میں اگر اپنے اندر اتر جاؤں تو عرش معلی تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں قدسی الاصل ہوں، میں طینت طاہر و مصفہ مٹی سے خلق کی گئی ہے، اسی لیے مجھے اپنی اصل سے ملحق ہونا ہے، اور وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ کوئی جسم خاکی و خاطی اس کا راستہ نہ روک پائے،
اور جب وہ یہ سوچے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں تو وہ فوراً عالم زر تک پہنچے گا اور وہ اپنے کیے ہوئے عہد کو یاد کرے گا اور کلمہ طیبہ کے بارے میں زبان درازی نہیں کرے گا۔ جب یہ سوچے گا کہ میں اس وقت کہاں ہوں تو فوراً جان لے گا جہاں میرا مقابلہ ایسی قوتوں سے ہے جن کا کام مجھے بہکانا، ورگلانا اور گمراہ کرنا ہے، تاکہ میرا خالق مجھ سے ناراض ہو جائے اور میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں۔ اور اس مقصد کے لیے شیاطین نے ہر قدم پہ لاکھوں جال بچھائے ہوئے ہیں جن سے مجھے بچ بچ کر نکلنا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا اور شیطان کی لوریوں میں نہیں آئے گا۔ جب وہ یہ سوچے گا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تو اس سوال کا جواب اسے کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس کے جس نے اسے یہاں بھیجا ہے، اور یہ جواب اسے اللہ کی حقیقی اور معصوم نمائندوں سے ملے گا، دنیا کے اپنے جیسے لوگوں سے نہیں۔ جب وہ اس بات سے ڈرے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو وہ تلاش کرے گا کہ اللہ کی تمام رضائیں کس کے پاس ہیں، پھر وہ اللہ کی نہیں بلکہ اس کی رضا تلاش کرے گا، اور جب وہ راستہ تلاش کرے گا تو اپنے نبی کی ہدایت کی روشنی میں تلاش کرے گا، کیونکہ اور کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس راستے کی نشاندہی کر سکے۔ اور جب وہ راہبر کو ڈھونڈے گا تو لازماً اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ جعلی اماموں کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں۔ عدم معرفت امام کی صورت میں کوئی بھی جعلی امام کسی بھی مرحلے پر اسے اچک لے گا۔ ہماری اصل گفتگو معرفت پر ہے، لیکن علم کی تشریح ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ معرفت کا واحد ذریعہ علم ہے، اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ علم کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر زور دیا ہے اور علم سے بیگانگی کی مذمت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص پر فرداً طلب علم فرض قرار دیا، جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لیکن علم کے جعلی ٹھیکیداروں نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ علم طلب کرنا ہر شخص پر فرض نہیں بلکہ صرف ایک مخصوص گروہ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص نے اپنے جہل پر قناعت کر لی، کیونکہ بقول امیر المومنین حقیقی جہالت یہی ہے کہ انسان اپنی جہل پر قناعت کر لے۔ دوبارہ سنیے کہ حقیقی جہالت یہی ہے کہ انسان اپنے جہل پر قناعت کر لے۔ اسی طرح جہالت عام ہو گئی اور ہر شخص اپنی جہالت پر خوش نظر آنے لگا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دانشور ہوتے ہیں۔ جب وہ دیگر موضوعات مثلاً سیاست، معیشت اور ادب وغیرہ پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، لیکن جو ہی مذہب کا ذکر آیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ وہ آدمی ہی نہیں جو چند لمحے پہلے میرے سامنے بیٹھا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی جہالت پر فخر کر رہا ہوتا ہے اور اپنی کسی دنیا داری کے عالم کے ترانے گانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ہر بات کی رہنمائی کے لیے وہ کافی ہے۔
मतलब ये हुआ کہ انسان نے اپنی عقل اور وجود کو کسی کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ میرا کہنا تو صرف اتنا ہے کہ ہر شخص طالب علم بن جائے جیسا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم سے غفلت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان شیطان کے لیے ایک ترن والا بن جاتا ہے۔ جس کا جی چاہے وہ اسے اغوا کر سکتا ہے، اور اسی کی نشاندہی اللہ کے حقیقی نمائندوں نے بار بار کی ہے، جس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ انسان اس قرآن کو پڑھے، آنکھوں سے لگائے اور چوم کر ایک طرف رکھ دے، بلکہ اس پر توجہ دینی چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تشکیل کرنی چاہیے۔ انسان خلقی اعتبار سے محتاج واقع ہوا ہے۔ انسانی معاشرے میں ہر شخص دوسرے شخص کا محتاج ہے، اسی طرح بحیثیت ایک نوع کے بھی وہ محتاج ہے۔ یہ احتیاج دو قسم کی ہوتی ہے، احتیاج تکوینی اور احتیاج تشریعی۔ احتیاج تکوینی میں خلق، رزق، بیماری، صحت، اولاد، زندگی اور موت شامل ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے، اور احتیاج تشریعی کا تعلق امور آخرت سے ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمیں دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، عمل اور رد عمل۔ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی رد عمل ہوگا۔ اس عمل اور رد عمل کو ایک ضابطے اور قانون کا پابند کرنے کا نام شریعت ہے۔ تکوین ہو یا تشریع، یہ دونوں فیض خدا بندی ہیں، اور ہر باشعور انسان اس بات سے واقف ہے کہ اللہ کا کوئی بھی فیض ہم تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مخلوق کا خالق سے براہ راست رابطہ محال عقلی ہے۔ یہ تمام فیوز ہم ایک وسیلے کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ فیوز تکوینی ہو یا فیوز تشریعی، دونوں کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے کہ وہ وسیلہ امام ہوتا ہے، راہبر ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اللہ کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا جب تک امام نہ چاہے، رسول نہ چاہے، نہ بتائے، اس کے منتخب نمائندے نہ بتائیں۔ تمام امور تکوینی ان نمائندوں کی قبضہ قدرت میں ہے۔ قبضہ قدرت اللہ کے بتائے ہوئے وہ قانون استعمال ہے جس کے استعمال سے انسان ان امور کو پا سکتا ہے، اسی کے حکم سے نافذ ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں نا، سورہ قدر کو پڑھیں، ہر سال شب قدر کو منایا جاتا ہے، عبادات کی جاتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اقرار کیا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ اقرار جو سورہ قدر میں آپ کرتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ کیا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ملائکہ اور روح آج کی رات کو اترتے ہیں اپنے رب کے امر کو لے کر، کل امر کو لے کر۔ آپ یہ سوچتے نہیں کہ وہ کس کے پاس اترتے ہیں، کیوں اترتے ہیں؟ وہ کل امر لے کر اترتے ہیں جو اس زمین پر نافذ کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ اقرار ہے کہ اس کے اوپر موت و حیات
को बदला जाता है, रिज़्क को लिखा जाता है, औलाद को बांटा जाता है। ये तमाम अमूर लेकर आप इकरार तो कर रहे हैं कि मलाइका और रूह उतरते हैं, लेकिन ये गफलत है कि ये नहीं जान पाते कि कहाँ उतरते हैं, किसके पास उतरते हैं। बस वो कुल्ले अम्र लेकर अल्लाह के इज़्ज़त से जब नाजिल होते हैं तो वो उसके नुमाइंदे के पास उतरते हैं। अब उसी नुमाइंदे की तलाश के लिए हम सरगर्दा हैं, जिसके लिए हमें पहले मार्फत और इल्म का हासिल करना है। देखिए ना कि जैसे हम ये इकरार करते रहे, लेकिन ये जान ना पाए कि तनज़्ज़लुल मलाइकातु व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, वो अपने रब के इज़्न से किस नुमाइंदे के पास उतरते हैं और तमाम अमूर को लेकर आते हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए। बस आज दुनिया उसी नुमाइंदे की तलाश में है जिसके लिए हमें इल्म और मार्फत को हासिल करना है। ये आयत बताती है कि अगर वो नुमाइंदा खुदा न हो तो कोई फैज भी मखलूक तक न पहुंचे, कायनात मफकूद होकर रह जाए। इसीलिए अमूर तकवीनी उस नुमाइंदे के पास आना जरूरी है। इसी तरह अमूर तशरीह के लिए भी एक नुमाइंदा मुकर्रर है, वो कवानीन जो दुनिया को बना के देता है। इस पर पूरी दुनिया ने फैसला किया है। इस पूरा शोभ दौर में दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे हुए और उन्होंने इस बात का फैसला किया कि आज तक की दुनिया को जो इंसानियत के कवानीन अता हुए वो किस ब्रेन ने दिए। सुपर ब्रेन ऑफ इस्लाम के नाम से जो किताब लिखी गई, 2 साल की तहकीक के बाद उसमें ये फैसला किया गया कि कायनात आलम का वाहिद और सुपर ब्रेन जो था वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का नूर और चश्मो चराग, उसका नाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, जिसने दुनिया में इल्म को जो रसूल से पाया था, जो रसूल ने अल्लाह से पाया था, उसको इस तरह खोल कर बयान किया कि आज दुनिया में जो साइंस टेक्नोलॉजी और दुनिया की जदीद दौर में हासिल शुदा इल्म है वो उसी सुपर ब्रेन से हासिल हुआ। इस बात को तय करने के लिए तमाम दुनिया से लोगों को इकट्ठा किया गया, जो डॉक्ट्राइन में, जो इल्म तिबियात में, जो इल्म फल्कियात में, जो इल्म रियाजियात में अपना मकाम रखते हैं। बिला मजहब व मिल्लत जब वो जमा हुए तो उन्होंने इसी बारे में थीसिस पेश किया कि दुनिया के अंदर आज जो इल्म मौजूद है, ये इस इल्म को खोलने वाली ज़ात वो सुपर ब्रेन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ात है। आज ये किताब आपके लिए मार्केट में मौजूद है, आप इसे तलाश करके पढ़ सकते हैं कि हमेशा से ये तयशुदा कुलिया है कि कायनात आलम में जो भी इल्म है, जो भी आज सोच व फिक्र है, ये खुदा के नुमाइंदों की मरहून मिन्नत है। आपको अबलीस और आदम का किस्सा तो याद होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का वो पहला वली और नुमाइंदा है इस जमीन पर जो इल्म लेकर उतरा था, जो इल्म पहले लेकर उतरा और इंसानियत की इब्तिदा बाद में हुई। हदायत करने वाला पहले से मौजूद था और जो जो इल्म था वो अल्लाह के नुमाइंदों के जरिए ही फैला इस दुनिया में। और आज दुनिया जिससे तकलीफ में है वो शर का इल्म उसके मुकाबले में अबलीस लेकर उतरा इस जमीन पर। अबलीस के शर अंगेज इल्मी फयूज से ये दुनिया आज उस हक के नुमाइंदे की तलाश में है, उस हक के नुमाइंदे की तलाश में जो अल्लाह के उस इल्म को उन तक पहुंचाए और उस मकाम तक ले जाए जिसको इन्होंने जन्नत, राहत और सुकून करार दिया। क्योंकि अबलीस के फैले हुए इल्म ने तो आज इन्हें तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। आज इसीलिए हम मुतफिक हैं कि कोई मसीहा आएगा। हम उसी मसीहा के लिए जिक्र कर रहे हैं, हम उसी मसीहा के लिए इस बात को फैला रहे हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
اسی لیے ہمیں ان نمائندان حق کی تلاش ہے کہ جو اللہ کے علم سے ہمیں منور فرمائے۔ قرآن کی یہ آیت بھی اس پر دلیل ہے کہ انما انت منذر ولا کل قوم ہاد۔ اے رسول، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں خود رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منذر کی تشریح میں فرمایا کہ وہ میں ہوں ڈرانے والا اور ہادی میرے 12 جانشین ہیں۔ ہر قوم کا لفظ بتاتا ہے کہ ہر زمانے کا امام اپنی قوم کا ہادی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ نبی کا کام صراط مستقیم کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے اور امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان جب صدر کے دل سے صراط مستقیم پر آ جائے، وہاں ثابت قدم رہے، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت کے دروازے پر لا کھڑا کرے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ کل الناس، کہ ہم تمام انسانیت کو اپنے وقت کے امام کے پیچھے کھڑا کریں گے۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول برحق کے بتائے ہوئے قوانین اور راستوں پر انسان کو چلا کر روز محشر اللہ کی بارگاہ میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کے سامنے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا کر انسان کو ان کے سامنے کھڑا کر کے سرخرو کر دے۔ اسی طرح دنیا میں انسان اپنے وجود کے لیے امام کا محتاج ہوتا ہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے اسے امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس دنیا ہو یا آخرت، انسان مکمل طور پر امام کا دست نگر ہوتا ہے۔ لہذا امام کا انتخاب کرتے وقت انسان کو بہت چوکنا ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر اس انتخاب میں ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے برباد ہو جانے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ لہذا انتہائی ضروری ہے کہ انسان ہر مدعی امامت کے پیچھے نہ بھاگتا پھرے، خاطی اور غیر معصوم اماموں کے دامن سے وابستہ نہ ہو، بلکہ شدید کوشش کرے اور پہچانے کہ اس زمانے کا امام کون ہے، پھر ساری دنیا کو چھوڑ کر اسی سے وابستہ ہو جائے اور اس کے لیے مشاہدے کی شرط نہ لگائے۔ آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جس چیز کا ذکر اس معاشرے میں بہت کم ہوا، بہت تھوڑا ہوا، جس کو چھپانے میں مسلسل ابلیس نے دن رات کوشش کی، آخر اس کا ماضی کیا ہے؟ یہ لفظ امام اللہ نے فرمایا، اس کے بارے میں کیا حکم نازل کیا؟ تو دنیا کے دبیز پردوں میں چھپے ہوئے ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم آپ تک حق بات کو پہنچائیں، آپ اس کی اہمیت کو جانیں، اس کے بعد ہم امام زمان سرکار کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے آج سے 5,500 سال پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کے لیے نبوت و رسالت کے ساتھ جس ملک عظیم اور بلاؤ انقطاع بادشاہت کا ذکر کیا، وہ بادشاہت سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اس حکومت الہیہ کا اعلان کرنا اور خوشخبریاں دینا شروع کر دی تھی۔ تورات کتاب تکوین فصل 16 اس کی آیات 10 اور 11 کو پڑھیے۔ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا، ہاجرہ علیہ السلام سے پروردگار کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تیری نسل میں اس قدر کثرت عطا کرے گا کہ اس کا شمار میں لانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ سنو، تم حاملہ ہو، تمہارے بہت جلد ایک بیٹا پیدا ہوگا، تم اس کا نام اسماعیل رکھنا، وہ ایک زبردست انسان ہوگا
اور تمام لوگوں پر حاوی ہو جائے گا، اور سب اس کے خلاف دست درازی کریں گے، اور وہ تمکن اور آباد کاری میں اپنے تمام بھائیوں کا امام ہوگا۔ تو آپ نے غور فرمایا، توریت کی ان آیات کی تائید مزید سورہ کوثر کے ذریعے کر دی گئی، جس میں بشارت دی گئی یقیناً تجھے ہم کثرت دے چکے ہیں۔ توریت کی آیات حضرت ہاجرہ کی اولاد کی کثرت پر حکم قطعی ہے، تو قرآن نے سرکار رسالت باپ کی اولاد کو کثرت میں بدل دیا۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اللہ نے اپنی قدرت یاد دلاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے ابراہیم، میں تیرا قادر اور توانا اللہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو میری تعلیمات کو آگے بڑھانے میں میری طرف سے امامت کرے اور تکمیل تک پہنچائے۔ تیرے اور میرے درمیان ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، چنانچہ میں تیری اولاد میں سے امتیں اور بادشاہ پیدا کروں گا، اور یہ معاہدہ میرے درمیان اور تیرے درمیان، تیرے بعد تیری نسل کے درمیان برقرار رہتا چلا جائے گا، اور ان امتوں اور بادشاہوں کی حکومتوں کی عمریں بڑھتی چلی جائیں گی، اور میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا مستقلاً اور خصوصاً محبوب رہتا چلا جاؤں گا۔ یہ بھی تکوینی فصل 17 آیات 1 تا 8 توریت میں درج ہے۔ توریت کی اس بات کو قرآن عظیم نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے چند معجز نما انسانوں کے سلسلے میں آزمایا اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم، میں تجھے نوح انسان کی امامت و حکومت دیتا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا میری ذریت میں بھی امامت اور حکومت جاری رہے گی یا مجھ ہی پر ختم ہو جائے گی؟ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میرا امامت و حکومت کا معاہدہ ان لوگوں سے ذرا برابر تعلق نہیں رکھتا جو کسی حال اور کسی مقدار میں کوئی بے محل کام کر سکتے ہوں یا کرتے رہے ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 124 ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ، جس میں لکھا ہے کہ قال انی جاعل لکل الناس اماما۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ جب بھی پڑھیں تو جہاں جہاں لفظ امام کا استعمال ہوا ہے اس کو لفظ امام ہی پڑھیں تو آپ کی یہ باتیں واضح ہو جائیں گی۔ توریت نے کہا تھا کہ وہ عہد ذریت ابراہیمی کے ان افراد سے متعلق ہے جو ہر انسان میں اللہ کو اپنا معبود سمجھتے رہے، اور یہاں ظالمین کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ وہ افراد خدا کی طرف سے نہ امام بن سکتے ہیں نہ حکومت الہیہ کے حاکم کہلا سکتے ہیں، جو قطعاً غلط کاری سے محفوظ و مامون و معصوم نہ ہوں۔ یعنی اس عہدے سے ہر وہ شخص خارج ہے جس کے لیے ظلم اور ظالم کسی طرح اور کسی حال میں بھی پکارا جاتا ہو۔ توریت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اولاد نسل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ پیش آنے والا تھا وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ بھی ابراہیم اور اس کی اولاد اور نسل کے ساتھ کرنے والا ہوں وہ ابراہیم علیہ السلام سے چھپانے کی بجائے ظاہر کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے سامنے
ابراہیم علیہ السلام کا دنیا کی ایک بڑی بھاری اور عظیم قدرتوں والی امت بن جانا مقدر ٹھہر گیا، اور مستقبل کا یہ علم ابھر آیا کہ وہ بہت ہی جلد اپنے بیٹوں اور تمام خاندان کو اپنے بعد کے لیے یہ تاکیدی وصیت کرے گا کہ وہ سب کے سب دین خداوندی کے محافظ رہیں گے، جو اقدام کریں گے وہ محض نیکی اور فلاح پر مبنی ہوگا، اور خالص عدل کو برقرار رکھیں گے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ سب ان کے حق میں پورے کر دیے جائیں۔ توریت کا یہ بیان قطعاً واضح ثبوت ہے جو کتاب تکوین فصل 18 آیت 17-19 میں لکھا ہوا ہے کہ نسل ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے مسلسل دنیا پر حکومت الہیہ قائم رکھی اور تعلیمات خداوندی کو نافذ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ اس پہ قرآن کی دلیل موجود ہے، آپ سورہ نحل کو پڑھیے، آیت نمبر 16 سے 120۔ اِنَّ ابراہیم کان امتن قانتن سے شروع کرے اور وما کان من المشرکین تک آیت 16 اور 120 پڑھیے کہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی امت کا بانی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں رکھتی چلی گئی، اور ہر انسان ہر قسم کی رکاوٹوں ملاوٹوں سے پاک رہی اور کبھی نظام اشتراک سے ملوث نہیں ہوئی، اور ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لاتی رہی جو اسے دی جاتی رہی، چنانچہ ہم نے اسے مجتبی بنایا، مقام علوی کی طرف جانے اور برقرار رہنے والے راستے پر چلایا، اور صدیوں کی اس مسافت میں اسے دنیا میں تمام حسنات عطا کی، اور وہ آخرت میں بھی صالحین کے گروہ میں رہے گا۔ جب تمہارا نمبر آیا تو ہم نے تمہیں یہ وحی کی کہ تم ابراہیم کی اس ملت اور امت کی پیروی میں اسی بے لوث دین کی تنفیذ کو اپنے مقام سے آگے بڑھاؤ۔ یہ سمجھ لو کہ جو ابراہیمی ملت صراط مستقیم پر چلتے چلتے تم تک پہنچی ہے، اس میں نہ کسی قسم کی ملاوٹ ہے اور نہ ابلیسی شرکت ہے۔ اس بات پر قرآن گواہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت نوح اور حضرت آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے منتخب و ممتاز حیثیت دی ہے۔ آپ سورہ آل عمران کو پڑھیے، آیت 33-34 میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہاں عالمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے انہیں ممتاز اور منتخب کر دیا عالمین پر۔ یہ سب ایک سلسلے کے حضرات تھے جو ایک دوسرے کی ذریت تھے، اور اللہ نے اس سلسلے میں اپنی سماعت اور علم کا پورا مظاہرہ کیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے قرآنی حوالوں، توریت کے حوالوں کے بعد، کہ اللہ نے جب کثرت نسل عطا کر دی، جو شجرہ عطا کر دیا، جنہیں چن لیا، امام بنا دیا زمین پر، تو کیا آج ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آپ اقرار تو کرتے ہیں شب قدر میں کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں کل امر لے کر، لیکن سورہ کوثر کو بھول جاتے ہیں جہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی اور تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ تو آج وہ کثرت نسل کا نمائندہ جس کی ہمیں تلاش ہے، ہم اس کے لیے سرگرداں ہیں، جو صراط مستقیم کا واحد نمائندہ ہے۔
آج ابلیسیت کے نظام نے اپنی تمام توانائیوں کو جب پھیلایا تو انسانیت کو محسوس ہو گیا کہ اس کے اندر فنا موجود ہے اور انسانیت تباہ ہو چکی اور ہو چکنے کے قابل ہے۔ انسانیت کے لیے ابلیس کے اس نظام نے صدیوں میں سوائے کشت و خون اور فنا ہونے کے کچھ نہ رکھا۔ اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے نمائندوں کو، اماموں کو قتل کرتا آیا، اور آج انسانیت بلا مذہب و ملت اس بات پر متفق ہے کہ وہ مسیحا اس زمین پر ظاہر ہو جانا چاہیے جو ہمیں بقا عطا کرے۔ تو قرآن اور تورات اور آیات کی روشنی میں ہم نے آپ کو آج یہ بتایا ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ملائکہ روح اترتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خاتمی مرتبت حضور مکرم کی نسل سے وہ مسیحا آج موجود ہے۔ بس ہمیں اس تک جانے کے لیے ابلیس کے اس دیوار کو گرانا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، حق کی معرفت کو حاصل کرنا ہوگا، اور اسی طرح ہمیں ابلیس کی معرفت بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری ہے۔